اہل عزا عزا کے دل آ پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی محرم نشریات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خواہ رضا نقوی۔ خصوصی پروگرام جو کہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ہمارے یہ پروگرام آپ قائم ٹی وی ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہمیشہ کی طرح سے خاص ہم نے ریکویسٹ ان سے کی ہے کہ ان 10 دن کے ایام میں وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ کے لیے بہترین موضوع اور بہترین پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے تعارف کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ ہمارے ناظرین کے لیے کس ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ، قائم ٹی وی کی تمام پوری ٹیم کی جانب سے۔ آج پہلی محرم ہے اور ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقیناً آپ نے چاند دیکھا، اور غم سید الشہداء کا آغاز ہو چکا ہے، یقیناً اس وعدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ یہ عزاداری صرف عزاداری نہیں ہے، ہمارے لیے عہد وفاداری ہے جو ہم نے مادر حسین صلوات اللہ علیہا سے کیا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کیا ہے کہ ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، قیامت تک اے شہزادی ہم آپ کے حسین کو نہیں بھولیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہر سال مقصد یہ ہوتا ہے اس گفتگو کا، ان پروگرامز کا، کہ زیادہ سے زیادہ معارف اہل بیت، فضائل اہل بیت، زندگی اہل بیت اور اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ کربلا کے جو مقاصد ہیں، کربلا کے جو اسباب ہیں، کربلا کے جو اثرات ہیں، اور کربلا کا جو مقصد ہے، اور امام حسین کی شہادت اور مظلومیت ہم اپنے سننے والوں تک اور اپنے بچوں تک اور آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں، ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ سکیں۔ قائم ٹی وی کے توسط سے مسلسل کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ گزشتہ برس بھی ہم نے اصحاب حسین پہ گفتگو کی تھی، لیکن اس برس خصوصیت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تذکرہ خالصتاً سید الشہداء کا ہو، اور حضرت کی زندگی کے بارے میں گفتگو ہو، وہ خصائص، وہ خصائل جو امام حسین کی ذات سے مختص ہیں، اور اللہ نے صرف حسین علیہ السلام کو، سید الشہداء کو، مظلوم کربلا کو عطا کی ہیں۔ یقیناً 14 معصومین کا نور ایک ہے، ان کی ماہیت ایک ہے، ان کی کنوع ایک ہے، ان کا علم ایک ہے، وہ سارے کے سارے 14 کے 14 محمد ہیں، لیکن اللہ نے ہر معصوم کو کچھ خاصیت، کچھ خصوصیات عطا کی ہیں۔ اور میں آغاز ظاہر ہے کہ قرآن مجید وہ ہدایت کی کتاب ہے کہ جس میں پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ کوئی خشک، کوئی تر ایسا نہیں ہے جو لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، اور امام حسین کی خاصیت اور ذات یگانہ امام حسین کی، جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ سید الشہداء وہ ذات اقدس ہیں جو خود 14 معصومین میں اپنے آباء و اجداد میں یکتا ہیں، یگانہ ہیں، منفرد ہیں۔ سید الشہداء کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف ذات حسین ابن علی علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ علی بابا ہیں، رسول نانا ہیں، لیکن جیسے رسول اللہ 14 میں صرف سارے محمد ہیں، لیکن رسول اللہ صرف ایک ہیں، امیر المومنین صرف ایک ہیں، تو اسی طرح سید الشہداء بھی صرف ایک ہیں۔ پروردگار کلام مجید میں بہت کم موقع ہیں جہاں احسان کے لہجے میں پیغمبر اکرم سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں ایک موقع ہے، اور 12 علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ میں خود آپ کے سامنے سکیر نے، خادم نے بھی بیان کیا ہے کہ پروردگار نے جہاں قرآن عطا کیا ہے، اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ ہجر میں یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، اور قرآن مجید دیا، ہم اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں تفسیر اہل بیت کے مطابق 14 معصومین ہیں، 14 مگر ہیں 7۔ وجہ کیا ہے کہ 14 میں ظاہر ہے کہ شہزادی کی ذات تو یکتا ہی ہے، محمد 4، علی 4، حسن 2، جعفر 1، موسیٰ 1، مگر حسین وہ ذات قدسی صفات ہے جو 14 میں بھی دوبارہ نہیں آئی۔ لوگوں نے حتیٰ کہ یہاں تک کائنات میں سید الشہداء کی ذات انفرادیت رکھتی ہے
کہ لوگوں نے نعوذ باللہ، یہ کوئی تقابل نہیں ہے لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے. جھوٹے خدا فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، جنہوں نے سچے خدا کے مقابلے پہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا. رسول کے بعد مسیلمہ کذاب جیسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا. لیکن کائنات میں صرف ذات حسین ابن علی ہے کہ کوئی دعویٰ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں حسین ہوں. کسی نے کائنات میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں دوسرا حسین ہوں. ظاہر ہے کہ حسین بننے کے لیے سر بھی کٹانا پڑتا ہے، گھر بھی لٹوانا پڑتا ہے، اور حسین صرف وہ یکتا ذات ہے کہ جو خاصیت اور خصوصیات حسین میں وہ کسی اور میں نہیں ہے. تو جیسے 14 میں دہرائے گئے ہیں، کیونکہ یہ نام دہرائے گئے اسی لیے سبع مثانی کہا گیا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن عظیم بھی دیا حبیب، اور آپ کو یہ 7 دہرائے ہوئے نام بھی دیے، آیتیں بھی دیں، نشانیاں بھی دیں. تو قرآن کو الگ گنا اہل بیت کو، اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو قرآن سے بالکل جوڑ رہی ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. یہی قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہماری حدیثوں کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھو، اگر لگا کھائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں رد کر دو یا ہماری طرف پلٹا دو. تو یہ خود آیت سورہ مبارکہ ہجر کی بتا رہی ہے. لیکن قرآن کے ساتھ ان 7 دہرائی جانے والی آیتوں میں بھی حسین وہ آیت الہی ہیں، بلکہ خود قرآن شہادت ہیں حسین. اور ایسا قرآن شہادت ہیں کہ جس میں مختصر آیت بھی ہے، جہاں علی اصغر جیسا سورہ کوثر بھی ہے، جہاں شہزادہ علی اکبر جیسا فخر حضرت یوسف بھی ہیں، جہاں حضرت عباس بھی ہیں، اور ایک طویل گفتگو ہے جو ہم آنے والے سلسلے میں اپنے سننے والوں کے حوالے کریں گے. جی بہت خوب، بے انتہا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہمارے ناظرین کے لیے. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ مولا حسین یکتا خصوصیت کے مالک ہیں، تو ان میں وہ کون سی خصوصیات ہیں، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی میں نے یہ کہا کہ سید الشہداء جو ہیں وہ خود اپنے آباء و اجداد میں بھی، اپنے فرزندگان میں بھی، یعنی 14 معصومین میں بھی انفرادیت رکھتے ہیں. اور اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم ہے جن کی ایک کتاب مشہور زمانہ ہے، اور شاید میری اپنی رائے یہ کہ شاید سید الشہداء کے موضوع پر اس سے بہتر کتاب نے پہلے لکھی گئی ہے جو خالصتاً امام حسین علیہ السلام پہ لکھی گئی ہو، اور شاید اب تک نہیں آئی. اور یقیناً تحقیق کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن اب تک علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خصائص حسینیہ جو شیخ جعفر شوستری کی کتاب ہے اس سے بہتر، اور انہوں نے پوری کتاب ہی اس بات پہ مرتب کی ہے کہ کون کون سی خصوصیات ایسی ہیں جو خالصتاً صرف ذات امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. اور یہ عنوان رکھنے کا بھی مقصد یہی ہے، یہ عنوان رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ حسین شناسی ہمارے لوگوں میں پیدا ہو، یعنی امام حسین کو ہم پہچانیں کہ امام حسین کی خصوصیات کیا ہیں. اور اسی عنوان سے ہم آنے والے نشستوں میں گفتگو کریں گے. ہمارا عنوان حسین شناسی ہے، تاکہ شخصیت امام حسین، خصائل امام حسین، فضائل امام حسین، اور انفرادی خصوصیات اور انفرادی وہ طرۂ امتیاز، وہ مایہ افتخار جو صرف ذات سید الشہداء کے پاس ہے. میں ظاہر ہے آج تو اجمالاً گفتگو ہے، ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، تو لیکن ایک رفع شبہ ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جس سے اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، کوئی تشویش پیدا ہو رہی ہے شاید سننے والوں میں، نوجوان ذہنوں میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ یہ کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیٹا، گھر کا کوئی بچہ کسی خصوصیت میں اجداد سے بھی بڑھ جائے تو یہ اجداد کا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ ہم سے اس خصوصیت میں آگے بڑھ گیا ہے. ایک روایت ہے جس کو میں پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس موضوع کی زمین بھی ہموار کر سکیں. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم کی آغوش میں تشریف فرما ہیں، سامنے جناب امیر ہیں، اور یہ مفاخرے، یہ گفتگو، یہ مکالمے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی فضیلت اجاگر کر سکیں. اہل بیت کے ہاں کوئی فخر و مباحت والا معاملہ ہے نہیں، کیونکہ جناب امیر بابا ہیں اور امام حسین فرزند ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی کی واضح حدیث یا سنی کتابوں میں ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں. لیکن چونکہ مقام حسین ہم تک پہنچانا ہے تو بچپنے سے ہی ذرا امام حسین کی انفرادیت دیکھیے کہ ابھی کم سنی میں عالم کیا ہے. تو جناب امیر نے، اور اسے مقتدر علماء تشیع نے لکھا ہے کہ جناب امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے. اب ذرا حسین کی انفرادیت دیکھیے گا، مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے لال حسین سے. تو سید الشہداء کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور رخساروں اور پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا علی میں اس کا فیصلہ کیسے کروں. تو اب رسول نہیں بولے،
اب 3 برس کا سن مبارک ہے سید الشہداء کا. واہ. تو مسکرا کے باپ کی طرف دیکھ کے حسین نے فرمایا کہ بابا افضل وہی ہوگا جو شرف میں زیادہ ہے اور نبی بھی اسی سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ علی جانتے ہیں. تو ایسے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میرے سامنے فخر کر رہے ہو؟ کہا بابا ان شئتا، اگر آپ چاہیں تو فخر کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جانتے ہو حسین میں کون ہوں؟ کہا آپ فرمائیے اپنی فضائل اور پھر میں اپنے فضائل بتاتا ہوں. تو عربی عبارت کے 3 صفحے ہیں کم و بیش کہ جناب امیر نے اپنے فضائل سنانے شروع کیے. حسین تم میرے سامنے فخر کر رہے ہو، میں وہ ہوں جو شب ہجرت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے نبی کے بستر پہ سویا. میں وہ ہوں جو انگوٹھی کو رکوع میں زکوٰۃ دے تو آیت آ جاتی ہے. میں وہ ہوں جو روزہ رکھے تو آیت آ جاتی ہے. میں وہ ہوں جس نے خیبر کا معرکہ فتح کیا، خیبر کا در اکھاڑا. میں وہ ہوں جس نے بدر و احد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. میں وہ ہوں جو اللہ کا ولی ہے. میں وہ ہوں جو اللہ کے دشمنوں کے لیے اس کا چھوڑا ہوا تیر ہے. میں وہ ہوں جو اللہ کی تلوار ہے. میں اللہ کا ولی ہوں. میں مومنین کی نماز ہوں. میں مومنین کا روزہ ہوں. میں مومنین کا حج ہوں. کسی کی کوئی عبادت بغیر میری محبت کے قبول نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یعنی اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں میری محبت ہونی ضروری ہے. بے شک. اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو دل میں میری ولا ہونی ضروری ہے. علی اپنے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 3 صفوں کی عبارت ہے کہ علی اپنے فضائل پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے. اور جیسے ہی جناب امیر رکے تو اب رسول اللہ نے سید الشہداء سے فرمایا کہ میرے شہزادے تم نے اپنے بابا کے فضائل سنے، اور ابھی تو یہ علی کے فضائل ہزاروں لاکھوں فضائل میں سے چند فضائل ہیں جو تمہارے بابا نے سنائے. اٹھے کمسن حسین اٹھے اور بابا کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور پیشانی کا بوسہ دے کے کہنے لگے بابا جو آپ نے فرمایا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں. لیکن اب فخر کرتے ہوئے امیر المومنین نے ایک جملہ کہا ہے، وہی امام حسین کا ترہ امتیاز ہے، اور اسی پہ امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے. وہ جملہ اب اپنے ناظرین کے حوالے کر رہے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا حسین میں وہ ہوں کہ جس کے بابا نے نبی کی پرورش کی، یعنی جناب ابو طالب نے. میں وہ ہوں جس کی مادر گرامی کو اللہ نے کعبے کی دیوار کو پھاڑ کے استقبال کر کے بلایا. سبحان اللہ. میں وہ ہوں جس کے نبی نے پالا. میں وہ ہوں جس کی زوجہ فاطمہ زہرا. میں وہ ہوں جس کے بیٹے، اب علی خود حسین پہ فخر کر رہے ہیں، یہ کیسے بیٹے ہیں جن پہ باپ فخر کر رہا ہے. میں وہ ہوں جس کے بیٹے سید شباب اہل الجنہ ہیں. سبحان. میرے بابا ابو طالب، میری ماں بنت اسد، میرے بھائی رسول، میری زوجہ فاطمہ زہرا. پلٹ کے حسین نے جب ماتھا چوم لیا تو پلٹ کے کہنے لگے بابا عزت میں آپ زیادہ ہوں گے، فضائل میں زیادہ ہوں گے، مگر شرف میں ابھی بھی میں زیادہ ہوں. کہ حسین وہ کیسے؟ کہ آپ کے بابا ابو طالب، آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد، آپ کے بھائی رسول. یہ بتائیے حسین کے بابا کو علی کہتے ہیں، حسین کے نانا کو رسول کہتے ہیں، حسین کی ماں کو سیدہ کہتے ہیں، حسین کے بابا کو علی کہتے ہیں، حسین کے بھائی کو حسن کہتے ہیں. یہ بتائیے آپ کے بابا افضل ہیں یا میرے بابا افضل؟ آپ کے نانا افضل ہیں یا میرے نانا افضل؟ آپ کی والدہ افضل ہیں یا میری والدہ؟ آپ کا بھائی افضل ہے یا میرا بھائی افضل؟ تو علی مسکرائے اور حسین کو آغوش میں اٹھا کے سید الشہداء کے بوسے لیے، اور بوسے لے کے کہنے لگے یقیناً حسین تم شرف میں مجھ سے زیادہ، اور رسول اسی سے محبت کرتے ہیں جو شرف میں زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ سید الشہداء علی کے سامنے جو کائنات کی سب سے صاحب فخر ہستی ہیں جناب امیر کے سامنے، باپ کے سامنے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی خود زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم میں جو حسین کا مرتبہ اور جو خصوصیات اللہ نے حسین کو دی، یہ ظاہر ہے اس کی حکمت ہے اور وہ جانتا ہے. کوئی بھی 14 میں سے کوئی بھی سید الشہداء کی جگہ ہوتا تو اس کے یہی فضائل ہوتے. اگر علی نے حسین کی جگہ آنا ہوتا تو جناب امیر کے یہ فضائل ہوتے. اگر 8ویں امام 7ویں امام اس مقام پہ ہوتے تو اللہ نے کچھ خصوصیات ذات کو دی ہیں. مثلا میں کچھ محاورے ہیں اردو زبان کے، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک محاورہ اردو زبان میں بولا جاتا ہے کہ تمہارے منہ میں خاک، یہ میں سمجھانے کے لیے غصے میں کہا جاتا ہے، لیکن حسین نے اس محاورے کو بدل دیا ہے. کریم کربلا کی خاک جو کہ خاک شفا ہے، وہ دشمن کے منہ میں نہیں ہوتی، دوست کے دہن میں ہوتی. سبحان اللہ. تو یہ محاورہ سید الشہداء نے بدل دیا، اور کئی فطرت کے قانون ایسے ہیں جو امام حسین نے بدلے. زمانہ کعبے کی طرف بڑھتا ہے، حسین نے کعبے کو چھوڑ کے کعبہ بچایا ہے. سبحان اللہ. یعنی زمانہ اپنے اعمال بچانے کے لیے کعبہ جا رہا ہے، حسین کعبہ بچانے کے لیے حج کا عمل چھوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملائکہ انبیاء آسمان کی طرف جائیں تو معراج ہوتی ہے، لیکن حسین نے یہ قانون بھی بدل دیا. سارے ملائکہ آپ جاتے ہیں کربلا تو زیارت پڑھتے ہیں کہ ان ملائکہ پر سلام جو اس گنبد کا طواف کر رہے ہیں اور اس گنبد میں زائرین کا استقبال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کربلا معلیٰ کو محلہ کہے جانے کی کوئی وجہ ہے؟
معلّہ یا عرش معلّہ یا کربلا معلّہ، 61 ہجری سے پہلے معراج آسمان کی جانب ہوتی تھی۔ یہ قانون بھی خدا نے سید الشہداء کے لیے بدلا کہ اب ملائکہ کی معراج زمین سے آسمان پہ جانا نہیں، انبیاء کی معراج زمین سے آسمان پہ جانا نہیں ہے، آسمانوں سے زیارت کربلا کو آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی خوشبو، بہت حدیثوں میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص اگر یہ عمل کرے گا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، فلاں شخص اگر، مثال کے طور پہ شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ جو بغض علی رکھے چاہے جتنے اعمال انجام دے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جنت کی حوریں جب ملائکہ کربلا جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاک شفا لانا تاکہ ہم اپنے بالوں میں لگا کے خوشبودار ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کی خوشبو سے زیادہ حسین نے اپنی زمین کو خوشبودار کر دیا ہے۔ یہ صرف ذات حسین ابن علی ہے۔ تو یہ وہ خصائص و خصائل ہیں جن پہ ہم آنے والے پروگرامز میں، آنے والی نشستوں میں بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور شیخ جعفر شوستری جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ کتاب بھی سید الشہداء کی عطا سے لکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ جعفر شوستری پہلے اوائل میں ظاہر ہے کہ بہت بڑے اور بہت جید عالم دین تھے، لیکن خطابت ایک الگ عطیہ الہی ہے، علم ایک الگ عطیہ الہی ہے، تو خطیب اچھے نہیں تھے، یعنی روانی سے خطابت نہیں کر سکتے تھے، تو 2 کتابیں رکھ کے بیٹھتے تھے زانو پہ جس وقت منبر پہ جاتے۔ ایک زانو پہ تفسیر صافی جو تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے علامہ فیض کاشانی کی، اور روضۃ الشہداء ایک مقتل ہے جو علماء سنت کا مقتل ہے، انہوں نے لکھا ہے ملا فیض کاشانی نے۔ فضائل اس سے پڑھتے تھے، مصائب اس سے پڑھتے تھے۔ تو ایک دن کسی خطیب کو پڑھتے دیکھا تو دل میں خواہش جاگی کہ مولا، روتے روتے سو گئے، کہ جو میرے شاگرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں وہ مجھ سے زیادہ شعلہ بیاں خطیب ہیں، اور مولا میں کیا فائدہ ایسے علم کا کہ میں آپ کی ایک مجلس نہ پڑھ سکوں، آپ کا ذکر نہ کر سکوں بغیر دیکھے، میرا حافظہ ایسا نہیں ہے، میری خطابت ایسی نہیں ہے۔ تو خواب میں دیکھا کہ یوم عاشور کربلا ہے اور سید الشہداء کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ قریب گئے تو مولا نے استقبال کیا اور جناب حبیب ابن مظاہر کو آواز دی، اور آواز دے کے کہا کہ حبیب ابن مظاہر، جعفر شوستری ہمارا مہمان ہوا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے خیموں میں اس وقت نہ پانی ہے، نہ اس کی ضیافت کے لیے کچھ کھانا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو برتنوں کے کنارے پر کچھ آٹا لگا رہ جاتا ہے۔ اب وہ نہیں معلوم کہ کتنے ذرے تھے، کیا تھا، تو جناب حبیب اپنی انگلی پر لے کر آئے اور شیخ جعفر شوستری کو کھلایا۔ آج بھی شیخ جعفر شوستری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 25 برس حرم حسینی میں عشرہ پڑھا ہے، امام حسین کے حرم میں کربلا میں امام کی زری کے پاس جو ممبر رئیسی ہے اس پہ مجلس پڑھا کرتے تھے، اور ان کا پڑھا ہوا عشرہ مقتل کی کتاب کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسین کی عطا ہے، اور اپنی ہی کتاب، اپنے ہی فضائل، اپنی خصوصیات، اس کے بعد انہوں نے خصائص حسینیہ لکھی اس مظلوم کے پاس جس کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، لیکن سید الشہداء نے اپنے خصائص اور اپنے فضائل اپنے چاہنے والے، اپنے عزاداروں تک پہنچانے کے لیے شیخ جعفر شوستری کو یہ ایسی فضیلت عطا کی ہے جو صرف یکتائی امام حسین کی دلیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، اب قبلہ بہت خوبصورت ٹاپک پر حسین شناسی جو کہ انہوں نے موضوع تجویز کیا ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن اب وقت ہوا ہے بریک کا، چند لمحوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ عزا کے دل پہنچے، عزا کے دل پہنچے۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صدر علی زیدی، جو کہ حسین شناسی کے ٹاپک پر مسلسل بات کریں گے ان 10 دنوں میں۔ آئیے چلتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں اپنی گفتگو جہاں پر آپ نے چھوڑی تھی۔ جی قبلہ، آپ وہیں سے اپنے گفتگو کو آغاز کریں جہاں پر آپ نے۔ دیکھیے، مورِ نظر یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں تک امام حسین کی وہ خصوصیات پہنچائیں، اور اپنے شیخ جعفر شوستری کا وقفے سے پہلے تذکرہ کیا اور ان کی کتاب کا تذکرہ کیا، تو بہت سے مطالب ایسے ہیں جنہوں نے نقل کیے ہیں کہ زمین پہ امام حسین کا کیا حق ہے، کعبے پہ امام حسین کا کیا حق ہے، قرآن سے امام حسین کا کیا ربط ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان سے کیا ربط ہے، باقی ائمہ سے کیا ربط ہے، خدا کی وہ کون سی
عنایات لطف و کرم ہیں جو صرف ذات سید الشہداء کے لیے خاص اس نے کی ہیں۔ کون سے القابات ایسے ہیں، کون سے عمل ایسے ہیں، ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایام عذابی ہیں بے شک، اور مصیبت سید الشہداء کا تذکرہ ہے تو صرف فضائل میں امام حسین منفرد نہیں ہیں، مصائب میں بھی منفرد ہیں، اور 14 معصومین میں سے 13 سید الشہداء کے علاوہ جتنے معصوم ہیں یقیناً سب مظلوم ہیں، یقیناً سب پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن میں نے جب کتابوں کو دیکھا کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کی مصیبتیں سید الشہداء سے بڑھ جائیں، یقیناً وہ مصیبتیں بہت بڑی ہیں جو جناب امیر پر آئیں، وہ مصیبتیں بہت بڑی ہیں جو امام حسن پہ آئیں، جنازے پہ تیر کا لگنا، وہ مصیبتیں بہت بڑی ہیں جو میری شہزادی پہ آئیں، سیدہ عالمیان پہ پڑیں، وہ مصیبتیں بہت بڑی ہیں جو امام سجاد نے دیکھیں، جو امام باقر نے دیکھیں، جو امام کاظم نے قید زندان میں کاٹی، جو امام رضا کی شہادت زہر سے ہوئی، جو امام تقی کی شہادت ہوئی اور ان کے جنازے کو اس کی بے حرمتی کی گئی، دھوپ میں جنازہ رکھا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جو جو شہید ہوا وہ شہادت کے وقت بس ایک جملہ کہتا رہا، ہائے حسین مظلوم مارے گئے۔ ہائے ہائے، ہر معصوم نے مظلومیت سید الشہداء کو یاد کیا، بے شک، ہائے ہائے، اور ہر معصوم یہ کہتا گیا ہے کہ حسین سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے۔ جیسے ظلم امام حسین پہ ہوئے ہیں ویسے ظلم کسی پہ نہیں ہوئے۔ کوئی غم ایسا نہیں ہے جو سید الشہداء نے کربلا میں جمع نہ کر دیا۔ اگر کہیں بیٹے کا غم ہے تو علی اکبر کا غم موجود ہے، اگر کسی کو بھائی کا غم ہے تو حضرت عباس دلاور کا غم موجود ہے، اگر کہیں کسی چھوٹے بچے کا غم ہے تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا غم موجود ہے، اگر داماد کا غم بھی موجود ہے دنیا میں تو حسین نے اس کو بھی کربلا میں رکھا، اور جناب قاسم جو حسین کے داماد تھے اور اسی وقت دولہا بنے تھے اور قاسم کا عقد کیا ہے بھائی کی وصیت پہ، چونکہ یہ امام حسن کی وصیت تھی، حسین نے یہ دکھ اور یہ غم بھی جمع کر دیا۔ ہر معصوم دفنایا گیا، ہر معصوم کا بیٹا شہادت کے وقت موجود تھا، کیونکہ امام معصوم کو صرف امام معصوم دفنا سکتا ہے، لیکن سید الشہداء وہ واحد مظلوم ہے کہ جنازہ کربلا کی ریگزار پر ہے، ہائے ہائے، لیکن بیٹا دفنا نہ سکا کیونکہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، تو اعجاز امامت سے امام آئے۔ ہر معصوم، جس امام کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیے، ہر کوئی عزاداری امام حسین کرتا نظر آئے۔ سبحان، مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند، ابھی آپ نے چاند دیکھا ہے محرم کو، اور یقیناً آپ کے گھروں میں عزاخانے سج چکے ہیں اور کچھ مہمان ہیں جو پرسہ لینے کے لیے آپ کے عزاخانوں میں آئے ہیں، ایک ماں ہے جو بہت دور سے چل کے آتی ہے، لیکن جب عزاداری کیجئے تو یہ یاد رکھیے کہ محرم کا چاند جب نظر آتا تھا تو امام کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام صادق کے گھر سے جب آوازیں آنے لگتی تھی تو ہم محرم کا چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، اور اس کے بعد کوئی 1.25 مہینے امام کو مسکراتے نہیں دیکھتا تھا۔ پانی دیکھتے ہائے تو رو کے کہتا ہائے میرے دادا پیاسے مارے گئے، ہائے، اگر دسترخوان چنا جاتا تو کہتے ہائے فرزند رسول بھوکے مارے گئے، اور یہ کہہ کے ذاکر کو بلاتے، ممبر پہ بٹھاتے اور مصائب سنا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، امام رضا کا بھی یہی طریقہ تھا، ذاکر کو اوپر بٹھاتے، مصائب پڑھتے، اور ذاکر جب مرثیہ پڑھتا تو پردہ کھنچوا دیا کرتے، ہائے، اور ایسے میں ذاکر کو روک دیتے، تو وہ کہتا کہ مولا مجھے کیوں روک دیا؟ تو کہا یہ شہزادیاں، میرے گھر کی بیبیاں امام حسین کے مصائب سننا چاہتی ہیں، اور جب بیبیاں آ جاتی ہیں اور ذاکر مرثیہ پڑھتا اور آوازیں بلند ہو جاتی، یہ بھی حدیث ہے امام کی کہ بلند آواز سے گریا کرو، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرتا ہے جو ہمارے جد کی مظلومیت پہ چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں بیویوں کا گریا بلند ہوتا تو شاعر رک جاتا کہ یہ شہزادیاں رو رہی ہیں میرے مولا، تو پلٹ کے کہتے کہ تجھے انہی کو سنانے کے لیے بلایا۔ زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کیجیے، اس غم کو ایسے منائیے، اور کوشش کیا کیجیے کہ سادگی سے اور امام حسین کے غم کو یاد کرتے ہوئے اپنے گھروں میں مجالس عزا برپا کریں، مجلسوں میں شریک ہوں، اور اس عزاداری کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ پہنچے غم کی راتیں، غم کی راتیں،
بکا کے دل پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادیے کربلا کے دل پہنچے، اے اہل عزا